نعتیہ اشعار سنائے نا سر اپنے. یہ ہوا میرا مقدر اسی خاک میں بسر ہو، تیرے کوئے معتبر میں میری شام ہو سحر. اس کا بدن میرے ہاتھوں میں ایسے تھا کہ جیسے تازہ تازہ مچھلی جو ہے وہ دریا سے نکالی جاتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے شکل پر انسان کو پیدا کیا ہے، آپ اس کو ارتکاز کریں تو آپ اللہ مل جائے گا. وہ بھائی کیا بھائی کو شمع رسالت نظر ہے، وہ مسلمان ہو گئے. اس کو بڑا غصہ آیا کہ میں کیسے، مجھے نہیں کہا. تو اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حجب لکھ دی. معاذ اللہ. ٹھیک ہے. آپ نے قتل کا حکم دے دیا، میں قتل کر دوں. بھائی نے بتایا کہ یہ ہوا. اب یہ بھاگ کے اپنے قبیلے میں گیا پناہ کے لیے. قبیلے والوں نے کہا وہ زمانہ گزر گیا جب ہم جائز ناجائز سب کو پناہ دیتے تھے. ایک نبی آیا ہے جو کہتا ہے حق والے کو صرف پناہ دو گے. تو گھبرا گیا. اس نے کہا یہ کیسا نبی؟ اب ایمان لانا چاہتا ہے لیکن قتل کا فتویٰ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں چلا گیا کہ مجھے پناہ لے دو. اچھا ٹھیک ہے میں سفارش کرتا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق خود بہت بڑے شاعر تھے. آپ کی ایک مناجات مجھے بہت اچھی لگتی ہے، خذ پہ لطف کا یا الہی من لہو ذات قلیل. اے اللہ میرے پہ لطف کر، اور تھوڑا سا سرمایہ میرے پاس. تو رسول اکرم کرتے تھے کہ فجر کی نماز روشنی ہونے سے پہلے پڑھا دیتے تھے تاکہ عورتیں گھروں کو چلی جائیں اور پہچانے ہی نہ جائیں. تو وہ اندھیرا ہی ہوتا تھا تقریباً. تو حضرت ابوبکر صدیق اس کو پیچھے پیچھے لے کے آئے، آ کے سامنے کھڑے ہوئے. تو آپ نے وہ شعر پڑھے. آپ کے ایک شخص، آپ کی وہ شعر مجھے یاد نہیں آ رہے، آپ کی اس میں پناہ لینا چاہتا ہے آپ کی رعایت. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تو یہ اچھل کے سامنے آیا کھڑا گیا. اس نے قصیدہ شروع کر دیا. قصیدہ کا نام تھا بانت سعد. اب میں بتانے کی بات، سعد عرب جو ہے ایکچوئل محبوبہ کے اوپر شاعری کرتے تھے. اس کے پہلے 36 شعر جو ہیں وہ اس عورت کے اوپر ہیں، اور وہ اتنے فوش ہیں اور دربار نبی میں پڑے جا رہے ہیں. اس کا شعر ہے کہ اس کا بدن میرے ہاتھوں میں ایسے تھا کہ جیسے تازہ تازہ مچھلی جو ہے وہ دریا سے نکالی جاتی. یا اس کی جب میں نہا رہی تھی اس کے اندر، وہ اپنا کیا نام ہے تالاب کے اندر، تو میں جب اس کے پانی اس کے جسم سے گرتا پیتا تھا، مجھے ایسا لگتا میں شہد پی رہا ہوں. یہ پڑھ کے اس نے کہا اب میں اس حسن کی طرف آیا ہوں. اللہ اچھا ترتیب اس نے یہ کی کہ پہلے کرتے ہی ایسے تھے. ان کا ایک ترتیب تھا کہ جس کو ایک نکالنا ہوتا اس کے بعد اس کو لے کر بھی کر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اٹھ کے اپنی چادر پیش کر دی اس کو. عربوں کے یہاں یہ نہیں تھا. عربوں کے یہاں یہ امر القیس مجنو بھی تھا اور لیلا بھی تھی، سب کچھ تھا. ایکچوئل امر القیس کے زمانے میں ایکچوئل ہمارے برصغیر کی جو پنجابی شاعری ہے اس کا بھی معشوق مرد نہیں ہے. ہی راکھیا جوگیاں چیٹ بولیں. ایون یہ کہ میاں محمد صاحب کی جو سب سے بڑی داستان ہے جو اپنا سیف الملوک والی، تو اس میں بدیع الجمال جو خط اس کی اس کو جو کھینچا انہوں نے سراپا کھینچا. میں اس کی فوش نگاری کا سوچ نہیں سکتا کیسا کیسا کھینچا. اس کے بھی کچھ فکرے میں نہیں سنا سکتا. تو ایرانیوں نے یہاں معشوق لے کے آئے. حافظ کا وہ شعر جو میں نے ہمارے ابی کے سامنے سنایا تھا کہ اگر ہاں ترک شیرازی بدرستار دل مارا بخول ہندوش بخشم سمرقند و بخارا، کہ وہ ترک اگر شیراز کا جو ہے وہ مجھے مل جائے تو میں اس کے کال کے دل کے اوپر سمرقند و بخارا قربان. یہاں بھی آیا، یہاں پر یہ پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. اور وہ پھر وہ چیز وہ نہیں رہی اس طرح کی جس طرح کی لکھنؤ میں یہ تھا. آپ دیکھیں نا، خود سوچیں کہ سب سے بڑا ہیرو واجد علی شاہ، لکھنؤ کی تہذیب اور یہ اور وہ فلاں فلاں. اب وہ حضرت کرتے یہ تھے کہ ان کو ایک مہینہ جو تھا وہ ان کو حاملہ ہونے کی بڑا شوق تھا، اور وہ باقاعدہ سرانے رکھ کے حاملہ عورت بنتے تھے. آج طبیعت ناساز ہے. کیوں طبیعت ناساز ہے؟ آپ نواب واجد علی شاہ صاحب جو ہیں وہ ان کو حیض ہے، پیریڈز آئے ہوئے. تو اور اس کی شاعری پڑھے، اس کی جو اپنا وہ ہے وہ پڑھیں. اب خود سوچے، میں تذکرہ غوثیہ پڑھے. ایک مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ ایک تذکرہ غوثیہ کتاب ہمارے والد صاحب کے پاس تھی، ہمارے صاحب کے لائبریری. انہوں نے 2 کتابیں چھپائی ہوئی تھی مجھ سے، پیچھے پھینکی ہوئی تھی. ایک مولانا روم کی دفتر پنجم، اور ایک جو ہے یہ والی. تو یہ میں نے تو شرارتی آدمی تو پڑھنے لکھنے کا ہوئے تھا، میں نے وہ نکالے. اس کے اندر ایک تصویر بنی ہوئی تھی ایک خوبصورت لڑکے کی، اور اس پہ لکھا ہوا تھا انا کرمنا بنی آدم علی صورتی، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شکل پر انسان کو پیدا کیا ہے، آپ اس کو ارتکاز کریں تو آپ اللہ مل جائے گا آپ کو. تو یہ ایک، اب ان کو برا کیوں نہیں کہتے ہو یار؟
مولوی کے اس کو تو تمہیں بڑا یاد آتا ہے، اور تم کو وہ اپنا وہ نہیں یاد آتا کہ سیماب اکبر آبادی ایک شاعر تھے، تو وہ ذرا اس طرح کے تھے، معشوق نما شاعر تھے، ٹھیک، تو ساگر نظامی، تو سیماب اکبر آبادی دوسرے شوق والے تھے، تب انہوں نے مصرع لکھا کہ ساگر کی تہ میں قطرہ سیماب رہ گیا۔ سر یہ بتائیں، آپ نے جو شاعری کی، ابھی تو آپ کی جو ایک دیا جل رہا تھا حوالات میں، یہ تو ظاہری طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مزاحمتی شاعری ہے۔ ایک تو ہمیں اس میں دوسری میں نے کہا زیادہ تر مزاحمت تھی۔ تو سر اس میں کچھ آپ سب سے پہلے تو ہمیں کوئی نعتیہ اشعار سنائیں نا سر اپنے، ہاں پہلے نعتیہ اشعار سنائیں سر اپنے، کہ جو آپ نے نعتیہ اشعار لکھے ہیں۔ یہ نعت ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ رسول کے سامنے لکھی گئی ہے، اور یہ بڑی اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت دی تھی کہ یہ جو نعت ہے، یہ ہوا میرا مقدر اسی خاک میں بسر ہو، واہ، یہ ہوا میرا مقدر اسی خاک میں بسر ہو، تیرے کوئے معتبر میں میری شام ہو سحر ہو۔ کیا بات ہے، تیرے یہ کوئے ہوا میرا مقدر اسی خاک میں بسر ہو، تیرے کوئے معتبر میں کیا میری شام ہو خوبصورت ہے، سحر ہو، کوئے معتبر کیا خوبصورت ہے، اسی آس پر ہیں کٹتی میرے روز و شب کی گھڑیاں، اسی آس پہ ہے۔ اسی آس میں ہیں کٹتی میرے روز و شب کی گھڑیاں، تیرا آستان اقدس میرے آنسوؤں سے تر ہو۔ کیا خوبصورت اسی آس میں ہیں کٹتی میرے روز و شب کی گھڑیاں، تیرا آستان اقدس میرے آنسوؤں سے تر ہو، میں غبار راہ بن کر بھی رہوں تو کیا ہے قسمت، کیا ہے قسمت، واہ واہ واہ، میں کیا ہے، غبار راہ بن کر بھی رہوں تو کیا ہے قسمت، مجھے گھر سے بے طلب کر تیری راہ میرا گھر ہو، کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت، مجھے گھر سے بے طلب کر تیری راہ پہ میرا گھر ہو، اور نہ طلب کسی جہاں کی نہ خیال کا حقوق کا، نہ طلب کسی جہاں کی نہ خیال کا حقوق کا، تیرے نقش پا کی دولت میرا عجز بے ہنر ہو، کیا بات، تیرے نقش پا کی دولت میرا میرا عجز عجز بے ہنر ہو، میری معصیت کی دنیا جو ہو تیرا شب کی صورت، میری معصیت کی دنیا جو ہے تیرا شب کی صورت، میری تیرا بختیوں میں تیرے نور کی سحر ہو۔ کیا خوبصورت، اور سنائیں سر نعتیہ شعری، ابھی نعتیہ سنائیں سر، اور نعتیہ اشعار سر، دل مدینہ ہوا شوق دیدار میں، کیا خوبصورت، دل مدینہ ہوا شوق دیدار میں، سامنے آپ کا جب تیار آ گیا، ساعت دید میں جاں سنبھلنے لگی، بے قراری کو جیسے قرار آ گیا، دل مدینہ ہوا شوق دیدار میں، سامنے آپ کا جب تیار آ گیا، ساعت دید میں جاں سنبھلنے لگی، بے قراری میں جیسے قرار آ گیا، سیل اشک ندامت بھی تھمتا نہ تھا، حوصلہ سر اٹھانے کو ملتا نہ تھا، تیرے دربار میں سانس روکے ہوئے طالب رحمت بے شمار آ گیا، تیرے دربار میں سانس روکے ہوئے طالب رحمت بے شمار آ گیا، آپ آئے تو موسم کئی کھل اٹھے، چاند جیسے زمین پر اتر آئے سب، خاتم وقت میں آفتاب آ گیا، مجدہ آمد نوبہار آ گیا، الحمدللہ، خاتم وقت میں آفتاب آ گیا، مجدہ آمد نوبہار آ گیا، جو سیاہ بخت تھے راندہ دہر میں، حالہ نور میں پھر چمکنے لگے، خوف میں جیسے کوئی اما مل گئی، بے دیاری میں جیسے دیار آ گیا، کیا خوبصورت، اے شہ سروراں رحمت دو جہاں، آج پھر سے ہم بے زمین و مکان، اے شہ سروراں رحمت دو جہاں، آج پھر سے ہم بے زمین و مکان، پھر بشارت کوئی شافع آسیاں، قافلہ پھر سہے تد غبار آ گیا، کیا بات، واہ واہ واہ، پھر بشارت کوئی شافع آسیاں، قافلہ پھر تہے صد غبار آ گیا۔